السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کہانی عقل مند کسان کی۔ حریم خان نارتھ کراچی، بھارت میں حیدرآباد دگن 7 میل دور کلندہ نامی ایک شہر میں رہتا تھا، جہاں ایک کسان اپنے کھیتوں میں بیج بو رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، علاقے کا نواب سیر کرتا ہوا وہاں سے گزرا۔ کسان کو محنت سے کام کرتے ہوئے دیکھ کر نواب سوچا کہ کسان سے اس کی خیریت دریافت کرنی چاہیے۔ وہ گھوڑے سے اترا اور کھیت کے کنارے پہنچ کر کسان سے پوچھا، "کیوں بھائی، کھیتی باڑی میں تم اس قدر محنت کرتے ہو، کتنا کچھ کما لیتے ہو؟" تو کسان نے جواب، "کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟" کسان نے سر اٹھایا اور نواب سے کہا، "فائدہ کیا جناب، فصل کٹنے کے بعد اس کے 4 حصے کر لیتا ہوں۔" نواب نے پھر پوچھا، "اچھا، تو ان 4 حصوں کو خرچ کیسے کرتے ہو؟" تو کسان نے جواب دیا، "ایک حصہ تو حکومت کے ٹیکس میں چلا جاتا ہے، دوسرا حصہ قرض چکانے میں ختم ہو جاتا ہے، تیسرا حصہ ادھار دیتا ہوں، اور باقی چوتھا حصہ یوں ہی لوٹا دیتا ہوں۔" نواب کو کسان کی یہ عجیب و غریب باتیں سن کر بہت تعجب ہوا۔ حیرت سے پوچھا کہ "تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں، صاف صاف بتاؤ، تم قرض چکاتے بھی ہو اور دیتے بھی ہو، ایسا کون سا قرض ہے جو ہر فصل پر ادا کرتے ہو اور پھر بھی ختم نہیں ہوتا؟ اور وہ کون ہے جس سے تم ہمیشہ قرض دیتے ہو اور پھر 1/4 رقم تم یوں ہی اڑا دیتے ہو؟" کسان نے جواب دیا، "جناب، دراصل بات یہ ہے کہ میرے والد نے ایک ساہوکار سے رقم ادھار لی تھی۔ والد کے مرنے کے بعد اس کا سود میں ادا کرتا ہوں، ایک حصہ ٹیکس دینے کے، دوسرا یہ ادا ہو جاتا ہے، اور تیسرا حصہ کسی ادھار دیتا ہوں۔" نواب نے پوچھا، "کسان کہاں؟ یہ میں اپنے 2 لڑکوں پر خرچ کرتا ہوں تاکہ بڑھاپے میں وہ مجھ پر خرچ کریں۔" نواب نے پوچھا، "اور یہ ایک حصہ فضول کیوں اڑا دیتے ہو؟" کسان نے کہا، "میری ایک لڑکی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل جہیز بنانا شادی نہیں ہوتی، اور جہیز اپنے فضول رسم ہے، چوتھا حصہ اس کے جہیز کے لیے رکھتا ہوں۔ میری نظر میں یہ رقم لوٹانا ہی ہوا۔" نواب اس کی مدلل گفتگو سن کر متاثر ہوا، ایک بڑی رقم اسے انعام کے طور پر دے کر رخصت ہو گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی عقل مند کسان۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو بھی بتائیے گا۔